बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। नाजरीन, कल से बड़ी ये बात चल रही है कि अगर इमरान खान साहब का हीटर बंद हो गया तो इमरान खान साहब जेल सेल के अंदर क्या करेंगे? सर्दी से ठिठुरते रहेंगे, 72 साल उनकी उम्र है, तो करेंगे क्या इमरान खान साहब? मरियम नवाज साहिबान कल से मौजूए बहस हैं और ये जो हीटर उतारने वाला उन्होंने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। इसके बाद जो है ना वो बड़े लोगों को फिक्र लग गई इमरान खान साहब की। लेकिन सवाल ये है कि 72 साल के उस आदमी के जेल सेल की जो तस्वीर हमने देखी हैं, जो ऑफिशियल तस्वीर हैं जो अदालत के अंदर पेश की गई थी, उसमें इमरान खान साहब बड़े लग्जरी तरीके से तो नहीं रह रहे। एक छोटा सा बेड है, टेबल है, कुर्सी है। हीटर अगर उतर भी जाता है तो इमरान खान साहब के अंदर नजरिए की गर्मी इतनी भरी हुई है कि इमरान खान साहब को फर्क नहीं पड़ता। इमरान खान साहब वो जो हैं वो देसी खुराकें खा रहे हैं और हीटर बंद करा देना या खाना उनका बंद करा देना वो कोई बात ऐसी नहीं है, क्योंकि हीटर तो आप उतार लेंगे लेकिन इमरान खान साहब का जो खाना है ना उसका बिल उनके अहले खाना पे करते हैं, उनकी फैमिली, उनके वकला हजरात पे करते हैं। फिर इससे किसी को फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि खान साहब तितर खाएं या बटेर खाएं। तो हीटर अगर उतरवाना हो तो ये तो वाकई बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि इमरान खान साहब को जो है वो तो इस्त्री शुदा कपड़े नहीं मिलते उनसे, जिस तरह मरियम नवाज के वालिद ग्रामी के लिए 2 दर्जन से ज़ायद लोगों की मुलाकातों का सिलसिला जेल के अंदर एक सियासी ड्राइंग रूम होता था। इमरान खान साहब से तो एक बंदा नहीं मिल सकता, 24 घंटे उनकी सर्विलेंस की जाती है और इस्त्री शुदा कपड़े उन्हें नहीं मिलते। एटलीस्ट जो है ना इमरान खान साहब के लिए इतना करना चाहिए कि उनको एक फ्राइंग पैन दे देना चाहिए, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा तो जेल के अंदर फ्राइंग पैन को गर्म कर करके अपने कपड़े इस्त्री करती थी। इमरान खान साहब देखें ज़रा, उनको तो फ्राइंग पैन भी दस्तयाब नहीं है। तो खान साहब के तो हालात पहले ही बहुत माड़े हैं। अगर मरियम बीबी ये समझती कि हीटर उतार के वो बहुत बड़ा कारनामा कर लेंगी तो इमरान खान साहब जो हैं वो पहले भी सर्दियां भी काट चुके, गर्मियां भी काट चुके, अब उनके लिए इतना मुश्किल नहीं है। अब सारे कह रहे हैं कि खान साहब आपको डबल हीटर भी लगा के देंगे, आपको इन्वर्टर लगवा के दे देंगे, आपके लिए ज़बरदस्त काम करेंगे, बस मेहरबानी करो हुकूमत का पहिया जो है ना चलने दो। लेकिन खान साहब को पता है कि हुकूमत की गाड़ी की ये चारों पहिए जो हैं इनकी हवा निकल चुकी है, ये पंक्चर हो चुके हैं, ये गाड़ी अब नहीं चलने वाली। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि समझ नहीं आ रहा कि खान साहब को जो है ना खुडे लाइन किस पे लगाना है। 9 मई पे खुडे लाइन लगाएं, 26 नवंबर के ऊपर कोई मुद्दा डाल दें खान साहब के ऊपर, या अलकादिर के ऊपर इमरान खान साहब को ना खुडे लगाने की कोशिश करें, क्योंकि तोशा खाना केस से तो कुछ निकला नहीं है। मामला ये है कि इस वक्त गवर्नमेंट की तरफ से और गवर्नमेंट के मुल्हिका अकाउंट्स की तरफ से अलकादिर के जो केस है उसके ऊपर बड़ी मुफस्सल रिपोर्ट्स जो हैं वो मुरतब की जा रही हैं और बाकायदा विजुअल्स के साथ उन रिपोर्ट्स को जो है वो पब्लिक किया जा रहा है, सोशल मीडिया की जीनत बनाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि खान साहब ने बेसिकली अलकादिर के अंदर कितना बड़ा फ्रॉड किया, कितना बड़ा घपला किया। अलकादिर के चंद अहम ऐसे नुक्ते जो सुनने वालों के लिए बड़े ज़रूरी हैं, अलकादिर केस को समझने के लिए बड़े ज़रूरी हैं। वो चंद नुक्ते, मैं मुकम्मल तफसील में नहीं जा रही मगर चंद नुक्ते आपके सामने में रखूंगी जिससे आपको पता चलेगा कि अलकादिर केस के अंदर भी कुछ नहीं निकलना। अगर तो इमरान खान साहब इस केस से निकल जाते हैं तो ये इंसाफ का बोलबाला है। अगर इमरान खान साहब को सज़ा होती है तो इससे नज़र आएगा आपको, जो मैं तफसीलात आपको बताऊंगी, कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो है वो पूरा एक महाज खड़ा किया गया, बिल्कुल उसी तरह कि इनको समझ नहीं आ रही कि खान साहब को खुडे लाइन किस तरह से लगाना है। अलकादिर की जो तफसील है नैब रेफरेंस के अंदर हमें बार बार आप खबरों में देखें, व्लॉगर्स को देखें, डॉक्यूमेंट्स को देखें तो वो ये कहता है कि जी 190 मिलियन पाउंड का ये स्कैंडल है। असल में ये जो रकम है ये 173 मिलियन पाउंड की है। नैब के रेफरेंस के अंदर जो कैलकुलेशन की गई है 190 डाला गया है वो मुकम्मल तौर पे गलत है। दूसरी बात ये है कि ये कहा जा रहा है कि जी सेक्शन 4 है वो ये बताता है कि अगर कोई मुजरिम जिसने ट्रस्ट से कोई माली फ़ायदा ना लिया हो तो उसके ऊपर केस ही नहीं बना सकते। मतलब कि इमरान खान साहब के ऊपर अलकादिर का ये जो केस बनाया गया है ये बोगस है, फजूल है, बेबुनियाद है, क्योंकि इमरान खान साहब ने इस ट्रस्ट से या इमरान खान की अहलिया ने इस ट्रस्ट से किसी किस्म का कोई भी मालियाती फ़ायदा नहीं हासिल किया। हमारे सामने नैब के गवाह जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है अलकादिर ट्रस्ट के, उन्होंने अपना स्टेटमेंट कोर्ट के सामने दिया था और उसमें उन्होंने ये कहा था
کہ یہاں پر جو مالیاتی معاملات ہیں اس کے اندر نہ تو عمران خان صاحب کا کوئی انٹرفیرنس ہے، نہ ان کی اہلیہ بشریٰ بیگم کا ہے، اور کسی بھی پیسے کے معاملے میں ان دونوں کا کوئی تعلق، کوئی واسطہ نہیں ہے کسی بھی مالیاتی معاملے سے۔ جب ایک چیف فائنینشل آفیسر جو کہ نیب کی طرف سے پیش کیا جانے والا گواہ عمران خان صاحب کے حق میں یہ گواہی دے چکا ہے، تو یہ جو کیس ہے یا یہ جو نیب نے ریفرنس بنایا ہے یہ بالکل بے بنیاد اور جھوٹ کے اوپر مبنی ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب نے اس ٹرسٹ کے ذریعے جو ہے وہ فائدہ اس طرح سے بھی سمیٹا کہ زمین کو ہتھیایا گیا اور مختلف قسم کی چیزیں جو ہے ایلیگیشنز عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کی ذات کے اوپر ہیں۔ اس ٹرسٹ کے حوالے سے جو ڈیڈ ہے، جو چیز ہے، اس میں یہ صاف صاف لکھا ہے کہ اگر تو یہ ٹرسٹ ڈیزالو ہو جاتا ہے، جب بھی یہ ڈیزالو ہوگا تو اس کی منقولہ یا غیر منقولہ جتنی بھی پراپرٹی ہے وہ ساری کی ساری ایک ایسے ٹرسٹ کو جائے گی جو اس کو فردر آگے رن کرے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز آپ سمجھ لیں جس کے اوپر حکومت جو ہے وہ پروپیگیٹ کر رہی ہے کہ کس طرح عمران خان صاحب نے جو ہے یہ پیسہ ہتھیایا اور اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ ابھی میں عطا تارڑ صاحب کی گزشتہ روز ایک پریس کانفرنس سن رہی تھی جس میں انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب نے اپنا کوئی گھر دوبارہ سے تعمیر کرایا اور اس گھر کے اندر جو پیسہ استعمال کیا گیا وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ نیب ایگزیکٹو بورڈ جب یہ کمپلینٹ سیل کے اندر یہ پورا معاملہ گیا تھا تو اس وقت نیب ایگزیکٹو بورڈ نے یہ فیصلہ دے دیا تھا کہ چونکہ یہ پیسہ جو 190 ان کے بقول ہے مگر جو اوریجنل اس کی اماؤنٹ ہے 173 ملین پاؤنڈ ہے، انہوں نے کہا تھا کہ یہ پیسہ چونکہ ملک میں آ رہا ہے تو اس کو آنے دیا جائے اور اس کمپلینٹ کو کلوز کر دیا گیا تھا۔ یہ جو کیس تھا یہ کلوز ہو چکا تھا۔ یہ پیسہ جو ہے نیب کی ریکوری کے ڈاکیومنٹس میں بھی شو کیا گیا کہ جی یہ پیسہ ریکور کیا گیا ہے۔ سندھ حکومت کی طرف سے جو بجٹ شو کیا گیا تھا اس کے اندر بھی اس پیسے کو شو کیا گیا تھا، اور سب سے بڑھ کے بات یہ ہے کہ یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ یہ 173 ملین اکاؤنٹ یہ جو پیسے ہیں پاؤنڈ بیسکلی جو 190 بیان کیے جا رہے ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ کے اندر یہ رقم ابھی موجود ہے، اور اس کے اوپر اب تک جو گورنمنٹ ہے، پاکستانی گورنمنٹ ہے، وہ 20 ارب روپے کا منافع بنا چکی ہے، اور جو سپریم کورٹ کا اکاؤنٹ ہوتا ہے وہ حکومت پاکستان کے انڈر ہوتا ہے، یہ انہی کا اکاؤنٹ ہوتا ہے۔ تو یہ کہنا کہ یہ پیسے وایا بٹنڈا آئے یا جیسے بھی آئے، خان صاحب نے مقصد کے لیے استعمال کیے، مقصد کے لیے جائیداد بنائی اور القادر ٹرسٹ کا ایک فراڈ انہوں نے کیا پبلک کے ساتھ، تو یہ سراسر بے بنیاد اور غیر قانونی طور پہ عمران خان صاحب کو پھنسانے کے حربے ہیں۔ جو موسٹ امپورٹنٹ ایک اور چیز ہے جو القادر کے حوالے سے آپ کو تھوڑا سا کلیئر کرے گی، کیونکہ عمران خان صاحب کے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب نے کیبنٹ کے اندر خفیہ طور پہ اس معاملے کو اپروو کرایا اور اس کے بعد پورا یہ گیم جو ہے پاکستان کے اندر کیا گیا۔ لیکن یہاں پر یہ لکھا ہے کہ جو نیب نے ریفرنس بنایا ہے اس کے اندر پیرا نمبر 6 یہ کہتا ہے کہ یہ جو یہ پیسہ تھا یہ کیبنٹ کے فیصلے سے پہلے آ رہا تھا، یعنی کہ اس کو عمران خان کے اوپر اس طرح سے ڈالا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے جو ہے پیسہ پہلے وصول کرنا شروع کیا، کیبنٹ سے فیصلہ بعد میں آیا اور چیزیں جو ہے ملی بھگت سے فراڈ کی طرف گئیں۔ لیکن انفیکٹ یہ بھی بتاتا ہے کہ کیبنٹ نے جس فیصلے کو اپروو کیا کہ یہ پیسہ پاکستان میں آنا چاہیے وہ بیسکلی فیصلہ پہلے ہی بے بنیاد ہو گیا، کیونکہ خان صاحب کے فیصلے سے پہلے یہ پیسہ ترسیل کی صورت میں پاکستان میں آ گیا تھا۔ یوکے کے قانون کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ 1 to 1 اپنے معاملات کو طے کر لیتے ہیں کہ اتنا پیسہ جو ہے یہ کس طرح سے آئے گا، تو حکومت جو ہے ایک وارنٹی بانڈ آپ کے ساتھ کرتی ہے یا لیتی ہے آپ سے کہ یہ جو فیصلہ ہے اس کو آپ پبلک نہیں کریں گے، ایکسپوز نہیں کریں گے، صرف اگر وکلا کی حد تک ہو یا عدالتوں کی حد تک ہو تو آپ پھر اس فیصلے کو کھول سکتے ہیں، ایکسپوز کر سکتے ہیں، مگر یوکے کا قانون ان تمام معاملات پہ کہتا ہے کہ اگر 1 to 1 معاملہ طے ہو جائے تو آپ اس کو ایکسپوز نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ یہ بھی یاد رکھیں کہ القادر ٹرسٹ عمران خان صاحب کا پہلے سے خواب تھا، اور اس ٹرسٹ کی جو بنیاد ہے وہ جون میں رکھی گئی، مگر جو ایگریمنٹ ہوا پیسوں کے حوالے سے وہ بتایا جاتا ہے کہ وہ ایگریمنٹ جو ہے یہ دسمبر کے اندر ہوا۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ
کہ عمران خان صاحب کے اوپر چونکہ کسی بھی معاملے کو لے کے کام نہیں بن پڑ رہا تو القادر ٹرسٹ جو ہے اس کو موضوع بحث بنایا جا رہا ہے، عمران خان صاحب کے اوپر اس کا کیچڑ اچھالا جا رہا ہے۔ جو عطا تارڑ صاحب کی پریس کانفرنس کی میں نے آپ کے سامنے حوالہ دیا، عطا تارڑ صاحب نے اپنی اس پریس کانفرنس میں کہا کہ یہ جو ایک عالی شان قسم کی القادر ٹرسٹ کی بلڈنگ انہوں نے کھڑی کی ہے، اس کے اندر تو پکڑ دکڑ کے نادار بچوں کو لایا گیا ہے، وہ بھی صرف تصویریں کھنچوانے کے لیے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس ٹرسٹ میں نہ تو کوئی کلاس ہوتی ہے اور نہ ہی اس میں کوئی بڑے ہائی لیول کے پی ایچ ڈی سکالرز ہوں یا فل برائٹ سکالرز ہوں، ان کی کوئی تعلیم ہوتی ہے۔ تو وہ بیسکلی کہتے ہیں کہ القادر جو ہے یہ ایک فراڈ ٹرسٹ ہے، یہاں پر کوئی نہیں پڑھتا۔ مطلب یہ ہے کہ سیمنٹ سریے کا کام، پہلا جو ایک ایلیگیشن ہے کہ عالی شان بلڈنگ ہے، سیمنٹ سریے کا کام نون لیگ کا ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی اور بندہ اتنا آگے کیسے جا سکتا ہے، اور وہ بھی تعلیمی میدان کے اندر۔ دوسری بات یہ ہے کہ عالمی میڈیا باقاعدہ طور پہ القادر ٹرسٹ کے اوپر اپنی پوری ڈاکیومنٹریز بنا چکا ہے، جس کے اندر پوری رپورٹس بنائی گئی ہیں اور بتایا گیا ہے کہ القادر ٹرسٹ کس طرح سے بڑے زبردست طریقے سے پاکستان کے اندر کام کر رہا ہے۔ اور یہ جو ٹرسٹ تشکیل دیا گیا بیسکلی یہ بہت ہی ایک ہائی لیول پہ ایجوکیٹ کرنے کے لیے بنایا گیا اور لوگوں کے لیے بالکل مفت اور آسان طریقے سے تعلیم کو، آگے دینی تعلیم کو پرووائڈ کر رہا ہے۔ لیکن یہاں پر چیف فائنینشل آفیسر کا سٹیٹمنٹ غائب کر دیا گیا۔ یہاں پر گورنمنٹ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے کہ یہاں پر بچے بھی پڑھتے ہیں۔ تو اب ایک چھوٹا سا کام القادر ٹرسٹ کے ان سٹوڈنٹس کو کرنا چاہیے کہ حکومت کے لیے اپنی ویڈیوز بنائیں اور بتائیں کہ القادر ٹرسٹ کس طرح سے کام کرتا ہے، اور دنیا کے اندر یہ جو پروپیگیٹ کر رہے ہیں کہ بیسکلی یہ ایک فراڈ ٹرسٹ ہے اور اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے اور عمران خان صاحب نے صرف اپنا کھانچہ کھولا تھا۔ تو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب تو پہلے بھی اپنا دفاع خود نہیں کرتے، پبلک ان کا دفاع کرتی ہے، تو اب بھی القادر ٹرسٹ کیس جس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے تو اس کے دفاع کے لیے اب سٹوڈنٹ شاید ہو سکتا ہے القادر ٹرسٹ کے آگے آ جائیں، اور بیسکلی ان کو آگے آنا بھی چاہیے، کیونکہ یہ صرف عمران خان صاحب کا معاملہ نہیں ہے، یہ ان ہزاروں بچوں کی تعلیم کا معاملہ ہے جو اس وقت القادر ٹرسٹ کے اندر زیر تعلیم ہے۔ اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔